من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی مناسبت سے کہ جس کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے آغاز ہو چکا ہے، آپ کی خدمت میں کشف المحجوب جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی کتاب ہے، اس کی روشنی میں تصوف اور اہل تصوف اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا کہ تصوف کیا ہے اور اہل تصوف کون لوگ ہیں۔ ایک ایسا دور جس میں یہ نقطہ نظر بھی پوری طرح لوگوں کے اندر رواج پذیر ہے کہ تصوف بذات خود بعض لوگوں کی نظر میں ایک متوازی دین ہے، یہ دین سے ہٹ کر ایک الگ دین ہے، یہ رائے موجود ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ اور سبب جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو مروجہ تصوف ہے جس سے لوگ آج عملی طور پر آگاہ ہیں، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے دل کے اندر پیدا ہوئی، جس سے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ تصوف یہ ایک متوازی دین ہے اور دین سے ہٹ کر ایک الگ مذہب ہے۔ شریعت اور طریقت کے نام پر لوگوں نے 2 حصوں میں تصوف کو اور دین کو شریعت اور طریقت کے نام پر الگ الگ حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کے اور حقیقت کے باہمی فرق کو واضح کرتے ہوئے کہ شریعت یہ حقیقت کے بغیر صرف ریاکاری ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نماز ادا کرنا یہ شریعت ہے، اور نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے یہ حقیقت ہے، یہ احسان ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو آیا نا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تمہارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اگر یہ حالت نہ ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیرے اوپر طاری نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ تو نماز اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے کہ گویا تیرے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے حدیث کی اصطلاح میں۔ حدیث جبریل کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو اس میں 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مال اسلام، اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے، مال ایمان بتائیے کہ ایمان کیا ہے، یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی، اور چوتھا سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت اور حقیقت کے باہمی تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شریعت حقیقت کے بغیر یعنی
اس خشوع و خضوع کے بغیر یہ محض ریاکاری ہے، اور طریقت شریعت کے بغیر منافقت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بر صغیر کا بہت بڑا صوفی، کہ شریعت حقیقت کے بغیر یہ ریاکاری ہے، اور طریقت شریعت کے بغیر یہ منافقت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ اتنا بھاری ہے کہ آج جن لوگوں نے طریقت کے نام پر اپنی دکانداریاں قائم کر رکھی ہیں، اگر وہ واقعتاً ہی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو صحیح سمجھتے ہیں تو انہیں کشف المحجوب کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیے کہ آپ کی نظر میں یہ ہے، اور ہم نے آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے اور پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، غیب کی خبریں بتائے۔ حالانکہ یہ باتیں، اس کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت بات میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اپنی کرامت بالارادہ بتکلف ظاہر کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کرامت دکھانا یہ ولی کا منصب ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ کا ولی وہ بالارادہ بتکلف کرامت کو ظاہر کرنا چاہے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسا کرنا اس کو زیبا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرامت ویسے ظاہر ہو جائے یہ الگ چیز ہے، اور بتکلف کرامتیں ظاہر کرنا اور وہ اصل میں شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، کرامتیں نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ٹرک ہیں۔ مروجہ تصوف اگر آپ اس کو کشف المحجوب کے میرٹ اور اس کسوٹی پر پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مروجہ تصوف اس وقت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا کاروبار بن چکا ہے، اور اس تصوف کے نام پر اور صوفیاء کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے لوگ کس طرح گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور کس طرح لوگ طریقت کے نام پر اور حقیقت کے نام پر لوگوں کو شریعت سے، خدا اور رسول سے دور کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں دین ہے کیا۔ کشف المحجوب کا جو فارسی ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 15 پر آپ فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کے لیے اور شریعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 15 پر فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رکن اول از شریعت کتاب است، کہ شریعت کا پہلا رکن وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا بر صغیر کا بہت بڑا صوفی، کہ وہ صوفیاء کی فکر سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جڑتی ہے۔ اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت کا پہلا رکن ہے، اگر کوئی چیز قرآن سے ہٹ کر ہوگی تو اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ رکن اول از شریعت کتاب است، اور پھر اس پر دلیل دیتے ہیں کہ شریعت کا پہلا رکن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ کی واضح آیات اور محکم آیات موجود ہیں، جس میں جو بغیر کسی تعویل کے آدمی کو سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ لہٰذا شریعت کی پہلی اساس، رکن اول، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور فرماتے ہیں وہ رکن دیگر سنت است، اور شریعت کا دوسرا رکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ صوفی کا سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے بعد
لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ورکن دیگر سنت است لقولہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں اللہ کا رسول جو کچھ عطا کرے وہ لے لو، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اللہ کی معرفت کے لیے دوسری بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ دین کے جو بنیادی مصادر ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور تیسرا رکن کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وسع دیگر اجماع است لقولہ تعالی، اور شریعت کا، دین کا تیسرا بنیادی رکن وہ اجماع ہے۔ یاد رکھیے صوفی اپنا مذہب ایجاد نہیں کرتا، صوفی ہمیشہ اجتماعی دائرے کے اندر پوری امت کو اس طرف بلاتا ہے، اس اجتماعیت سے الگ نہیں کرتا۔ میری بات کو اگر آپ درست معنوں میں سمجھیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ الگ الگ ٹوپیاں، یہ الگ الگ پٹکے اور یہ الگ الگ طرح کی شکل و شباہت، یہ اصل میں اپنے اپنی بیڑیں الگ کرنے والی بات ہے۔ باتیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ میں عرض کرتا ہوں، اور اس میں کبھی میں نے ابہام نہیں رکھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ پر لوگ ایمان لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کی کوئی پابندی لوگوں پر عائد کی تھی؟ حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد سب سے مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ سب پیروں کے پیر ہیں، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایسی کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ مختلف قبائل کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے اپنے اپنے رواجات، اپنا اپنا کلچر، روایات ہیں، لباس بھی تھوڑے بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں جو کچھ ہم شمائل میں پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینا کہ حضور ایسا لباس پہنتے تھے، میں بھی ایسا پہنوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند کرتے تھے، میں بھی اس کو پسند کروں گا، یہ حضور سے محبت کا یہ ایک انداز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ذرا دوسری بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت کے نتیجے میں کسی خاص انداز کو اختیار کر لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو شریعت کے لازمی حکم کے طور پر آپ اپنے متعلقین پر لازم کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک اور چیز ہوگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ نا خاص طرح کا خاص رنگ کا لباس پہنتے تھے، تو ان کے مریدین نے اسی رنگ کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم یہ تکلف کیوں کرتے ہو جی آپ کو دیکھتے ہوئے؟ تو فرمایا میں تو اس رنگ کا اس لیے پہنتا ہوں کہ سفید رنگ ذرا جلدی گدلا نظر آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ رنگ جو ہے یہ اتنی جلدی گدلا نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے جس وجہ سے ایک خاص رنگ کا لباس وہ زیادہ پسند کرتے تھے تاکہ اس پر کوئی گرد وغیرہ نظر نہ آئے، اب لوگ اس کو شریعت کے ایک حکم کے طور پر لینے لگے تو اسے مسائل کھڑے ہوں گے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ یہ چونکہ کاروبار نہیں ہے، طریقت اور حقیقت کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ مشن ہے زندگی کا،
اور بر صغیر کے اندر اولیاء کرام نے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا کے اس کے فوائد اور ثمرات آج ہمارے سامنے ہے کہ کس انداز میں مشن بنا کے انہوں نے دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ مقصد کو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف اکٹھا نہیں کرنا تھا۔ میں جس کتاب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں کشف المحجوب، آپ اس کتاب کی پہلی فصل کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے، خود فرمایا ہے کہ میں اس کتاب کے اوپر اپنا نام صرف اس لیے لکھ رہا ہوں اور اس کو نمایاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے نام سے کوئی جال سازی نہ ہونے پائے۔ اور انہوں نے اپنے 2 واقعات درج کیے ہیں کہ ایک تو یہ اگر آپ ترجمے والی کشف المحجوب پڑھیں تو تب بھی، اور اگر آپ فارسی کے اندر پڑھیں تو تب بھی۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میرا کو پورا دیوان اٹھا کے لے گیا، چرب زبان قسم کا کوئی آدمی، اشعار شاعری کا پورا دیوان تھا، اور اس نے اپنے نام سے شائع کر دیا، لوگوں کے اندر اپنے نام سے اس کی اشاعت کر دی، جبکہ میرے پاس اس کا کوئی دوسرا نسخہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر کوئی ایک کتاب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ منہاج الدین کے نام سے میں نے ایک کتاب لکھی اور کسی آدمی کے ہتھے چڑھی اور اس نے میرا نام کھرچ کے اس پر اپنا نام لکھ لیا اور اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو اس کتاب پر میں ذرا اہتمام کے ساتھ نام اس لیے لکھ رہا ہوں اور لوگوں کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ کشف المحجوب میری تصنیف ہے تاکہ کوئی دوبارہ جاہل اس کو اپنی طرف منسوب نہ کر سکے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں تو دعائے خیر کریں، اور لوگ پڑھیں تو ان کو یہ علم ہو کہ یہ کسی اس فن کے ماہر کی کتاب ہے اور اس بات کو وزن بھی دیں۔ ورنہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اخلاص اور للہیت میں اس درجے پر تھے کہ یہ ہمیں تو ایک آدھ کتاب کا ہی پتہ ہے، جبکہ آپ نے کوئی 11 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ کوئی جاہل آدمی مصنف ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب علم آدمی ہی مصنف ہوگا۔ ایک جملہ لکھنا کتنا مشکل ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور میں بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اس کی میں تعویل کر لوں گا، اس کی میں وضاحت کر لوں گا، لیکن جو میں نے لکھ دیا اب وہ قریب حتمی ہوتا ہے۔ تو لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کئی کتابوں کے مصنف۔ لہٰذا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو وضاحت فرمائی کشف المحجوب کے اندر، تو ایک صاحب علم ہونے کے ناطے آپ فرما رہے ہیں کہ شریعت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ رکن اول از شریعت کتاب است و رکن دیگر سنت است و سے دیگر اجماع است، اجماع امت۔ اس لیے کہ بزرگان دین کبھی بھی امت کے اجماع کی مخالفت نہیں کرتے، امت کے لیے کوئی الگ دین کھڑا نہیں کرتے، الگ فرقے نہیں بنائیں گے، اپنے الگ سلسلے اس انداز میں قائم نہیں کریں گے کہ وہ امت کے درمیان تفریق کا باعث بن جائے۔ تعارف کی حد تک چیزیں رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پیرلل ایک پورے دین کی حیثیت سے چیزیں وجود کے اندر آ جائیں، یہ صوفیاء کا مزاج نہیں ہے۔ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن کی طرف، سنت کی طرف اور اجماع امت کی طرف۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے فارسی ایڈیشن کے صفحہ نمبر 15 پر یہ آپ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے اور میں اس کو بالکل نکھارنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام صوفیاء کی نظر میں اہل تصوف کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ صوفی جاہل ہوتا ہے؟ نہیں، صوفی صاحب علم اور صاحب عمل ہوتا ہے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی سال آپ کی خدمت کی ہے،
لیکن ان کئی سالوں کے دوران آپ کا شعرا تو ہر طرف ہے، لیکن ان 3 سالوں کے دوران یہ اتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ بات سن، یہ اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، کیا ان سالوں کے اندر تم نے کوئی مجھ سے ایسا عمل دیکھا ہے جو سنت اور قرآن کے خلاف ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کرامت ہے۔ بھائی میں بڑا واضح الفاظ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرنا یہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والی بات ہے۔ اور کرامات کے دعوے کرنا، اولیاء کبھی کرامتوں کے دعوے نہیں کرتے تھے، کبھی غیب کے دعوے نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ان سے کرامتیں ظاہر ہو جاتی تھیں اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم اور کشف کی بنیاد پر وہ کوئی غیبی باتوں سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیتے تھے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کا دعویٰ لے کر کھڑے ہونا، جس طرح کہ آج ایک پورا طبقہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل تصوف کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور دیگر صوفیاء اور اہل علم کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اہل تصوف جاہل نہیں ہوتے، اہل علم ہوتے ہیں، اہل عمل ہوتے ہیں۔ علم اور عمل، صاحب کردار ہونا، یہ ان کی سیرت کے سب سے نمایاں پہلو ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف، کہ جس آدمی نے دین کو سمجھا لیکن اس کی روح کو نہیں پایا، فقط تفسق، تو وہ شخص گویا کہ فسق کے درجے میں داخل ہو گیا، فاسق۔ ومن تصوف ولم تفقہ، اور جس آدمی نے دین کی روح کو سمجھنے کا تو دعویٰ کیا لیکن اس کا فہم اور ادراک حاصل نہیں کیا، فقط تزندق، تو وہ شخص وہ ہے کہ جو زندیق ہوا، کہ روح کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر علم دین کو سیکھے بغیر وہ کیسے پا سکتا ہے حقیقت کو۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، اور جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا وہ منزل مراد کو پہنچ گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور اول میں ہی اصطلاحات یہ بے شک بعد میں وجود کے اندر آئی ہیں، لیکن دور اول میں دین اور اس کی حقیقت اور اس کی روح، یہ اس کا تصور، بنیادی تصور ہمیشہ امت کے درمیان موجود رہا ہے کہ جہاں کسی دین کے رکن کو ادا کرنا ہے تو وہاں اس کی روح کو سمجھنا بھی ہے۔ جو رکن ہے اس کی جو ادائیگی ہے یہ فقہ ہے، یہ شریعت ہے، اور جو اس کی روح ہے یہ حقیقت ہے، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے۔ کہ نماز کو ادا کرنا یہ شریعت ہے، اور خشوع و خضوع اور وہ منزل حاصل کرنا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ احسان، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں حقیقت ہے، یہ اس کی روح ہے، اسی چیز کا نام تصوف ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام اہل علم اور تمام صوفیاء کا نقطہ نظر اس حوالے سے یہی رہا ہے۔ آج لوگ صرف اور صرف علم کی اور شریعت کی مخالفت اس وجہ سے کر رہے ہیں، تصوف کا لبادہ اوڑھ کر، کہ یہ لوگ اصل میں عمل سے کوسوں دور ہیں اور یہ سارا کاروبار کے طور پر کر رہے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، کوئی الگ موقع ہوا تو میں آپ کے علمی مقام اور کرامتیں لوگ بڑی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو علمی مقام ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ غنیت الطالبین آپ کی ایک کتاب ہے، اور بھی بہت کچھ آپ کی طرف منسوب ہے،
تو خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں نے علم پڑھا اور اس علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے کتب کے درجے پر فائز کیا، یعنی روحانیت کا ایک اعلیٰ ترین مقام۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ جاہل آدمی، جاہل شخص، اس کے بارے میں کیسے یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ صوفی ہے، وہ اہل تصوف کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس کی تقریبات آج 6 روزہ تقریبات کا آغاز ہوا ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صوفی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اور مرشد کون ہوتا ہے، مرشد کس مقصد کے لیے بیعت کی جاتی ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ ساری کتاب تصوف پر ہے، بلکہ جو عارف لوگ ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہے، جو کسی مرشد کی تلاش میں ہے، وہ صرف کشف المحجوب پڑھ لے، اس کا کام بن جائے گا۔ اتنی بڑی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 44 پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی بنیادیں ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، اور میں آج کی گفتگو میں یہ چیز خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے اس کی 8 بنیادیں ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل تصوف اہل علم ہیں، جاہل اہل تصوف میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اور تصوف کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی 8 بنیادیں ہیں: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت اور گودڑی، سیاحت، اور 8ویں چیز فقر۔ اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 8 خصلتیں آدمی کو، یعنی صوفی کو، یہ 8 خصلتیں 8 انبیاء کی سیرت سے اخذ کر کے اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے۔ مثلا سخاوت ہے نا، تو سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھے صوفی۔ صوفی کس طرح کا سخی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے وہ اس چیز کو سیکھے اور اس کو وہاں سے اخذ کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا خاندان، اپنا گھر بار اور اپنا عہدہ اور اقتدار، سب کچھ، اپنا وطن، ہر چیز جو ہے وہ اللہ پر قربان کر دی۔ اس قدر سخی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، پہلے حضرت اسماعیل اکیلے ہی تھے، اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے سخی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ صوفی ہے کہ جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے آپ کو ان لوگوں کی خود بخود سمجھ آنی چاہیے کہ جو لوگ ان سلسلوں کو اور ان گدیوں کو کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، آج بھی بڑے لوگ ایسے ہیں جو تصوف کی حرمت ہے۔ فیصل آباد کے قریب ہے نا صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی دور کے آدمی ہیں، صحیح معنوں میں واقعتاً تصوف کی حرمت، تصوف کا بھرم، اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ ان 8 خصلتوں میں سے پہلی خصلت جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ 8 خصلتوں میں سے پہلی خصلت سخاوت، لوگ آج تصوف کے نام پر اس کا مطلب جو لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں صوفیاء کی صف میں، اور سخاوت جو ان کی طرف سے پھوٹے، جس طرح پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ادھر سے آیا اور آگے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا، یہ صوفیاء ہے،
یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے نذرانے وصول کرنا ہی آتا ہے اور آگے کس طرح اپنی جائیدادیں اور کوٹھیاں اور گاڑیاں اور کتنے کتنے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، کتنا بڑا کاروبار چمکایا ہوا ہے. یہ چیز صوفیاء کے مزاج کے خلاف ہے. صوفیاء ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا. دوسری چیز رضا ہے. ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ رضا کا حصول داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رضا صوفی جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے سیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، والد نے بتا دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتف الماتوبر، اے میرے والد محترم، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو قربان کرنا یہ صوفی اسماعیل علیہ السلام سے سیکھتا ہے. برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یہ صوفی ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے، کہ کس طرح وہ مصائب و آلام کے اندر مبتلا ہوئے، کس طرح مصیبتیں ہجوم کی شکل میں مسلسل ان کے تعاقب میں رہیں، اور کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام ہر بیماری، دکھ اور تکلیف پر صبر کرتے رہے. آپ ان کی سیرت پڑھیے تو یہ صوفی صبر کو اس حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھتا ہے. اشارہ، چوتھی خصلت حضرت زکریا علیہ السلام کہ اپنے رب سے ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں عبادت و ریاضت کرتے ہوئے، بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھتے ہیں تو اللہ کے اشاروں کو کس طرح سمجھتے ہیں. اور خود 3 دن تک مسلسل جب ان کی زبان بند ہوتی ہے تو پھر اللہ کے اشارے ان پر کس طرح کھلتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت سے صوفی سیکھتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو کیسے پانا ہے اور کیسے سیکھنا ہے. اور 5ویں چیز غربت. یحییٰ علیہ السلام، غربت کا مطلب اجنبیت، کہ آدمی اپنے خاندان کے اندر رہتے ہوئے بھی ان سے کس طرح بے نیاز ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں. اللہ کے معاملے میں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، کہ اگر کوئی اس کا قریبی ہے، عزیز ہے، لیکن اگر وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ ہے تو وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. یعنی دنیا کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے عزیز و اقار کے اندر موجود ہوتے ہوئے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اس انداز میں جوڑنا، اس چیز کو صوفی جو ہے وہ سیکھتا ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کی سیرت سے. اور گدڑی، اور جسے آپ ظاہری سادگی کہہ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کہ کس طرح ساری زندگی آپ نے گزاری ہے فقر کی حالت میں، اور کس انداز میں آپ سادگی کے ساتھ آپ اس دنیا کے اندر رہے ہیں. حالت سفر میں، قیام میں اور مختلف اوقات میں آپ پر وہ سادگی کس انداز میں طاری رہی ہے. اور پھر 7ویں چیز سیاحت. یہ بھی صوفیاء اور صوفی کا خاص مزاج ہے. سیاحت، یہاں سے ڈیرا اٹھایا دوسری جگہ سے تیسری جگہ. یہ آپ دیکھیں صوفیاء آپ کو ایک جگہ نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ کو گھومتے پھرتے کسی نہ کسی جگہ پر ڈیرا لگایا ہوا ہے. کوئی پاک پتن میں ہے، کوئی راوی کے کنارے پر ہے، کوئی کسی پہاڑ کی وادی میں ہے، اور کوئی کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے. اور وہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ فیض کا سلسلہ جاری ہے. ہدایت بنیادی مقصد ہے، کوئی اڈا بنانا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کہاں پر ضرورت ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جگہ پر رہنا کتنا مشکل ہے. صوفی یہ چیز سیکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ پوری زندگی تجرد کے اندر گزار دی، پوری زندگی تنہائی کے اندر گزار دی، اور صرف جب دعوت کا کام شروع کیا اور آخری لمحے تک
صرف اور صرف رب کریم کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں۔ تو صوفی وہ ہے کہ جو سیاحت کی اس وصف اور اس چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے اخذ کرتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخری بات فقر رسول اللہ صلی اللہ، فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت سے نفرت اور دولت والوں کو لعنتی کہنا، یہ فقر نہیں ہے۔ فقر اور چیز ہے، دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بعض صحابہ بڑے امیر تھے، آج بھی اگر ان کی دولت کا حساب کتاب کیا جائے تو شاید اربوں میں بن جائے۔ بعض فقیر بھی تھے، غریب بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور بعض حضرت عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ تھے جن کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ تو فقر کا مطلب ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دولت کو، اللہ کی نعمتوں کو لعنت سمجھنے لگے۔ فقر کا مطلب یہ ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کیا تھا؟ حضور خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں سے جو چاہے خرچ کیجئے، اپنی آرائش اور آسائش کے لیے جو چاہے کیجئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور 2 دن فاقہ کروں۔ فقر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ انسان کے پاس ہو لیکن وہ ان چیزوں کا غلام بن کر نہ رہے۔ دولت کے ڈھیر کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہو لیکن اپنے رب کو بھولے نہیں تو وہ فقیر ہے۔ وہ فقیر ہے جو دولت کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد رکھنے والا ہے۔ وہ فقیر نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مدد کا مستحق ہے بھائی، اس کی تو مدد کی جانی چاہیے۔ فقیر وہ ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہو لیکن اس نے اپنے رب کو کبھی بلایا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے اختیارات، زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کئی ماہ آپ کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا، صرف پانی پر اور کھجور پر گزارا ہے۔ تو یہ فقر اختیاری، یہ فقر کا مطلب ہے۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں آخری بات کر کے کہ یہ پتہ چلا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں کس چیز کا نام تصوف ہے اور اہل تصوف کون لوگ ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اہل تصوف اہل علم ہے، جاہل صوفی نہیں ہو سکتا۔ میں جس کتاب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں کشف المحجوب، اس کو پڑھ کر دیکھیے۔ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استدلال کے لیے 276 آیات سے استفادہ کیا ہے۔ کتاب کے اندر 276 آیتیں، ان سے آپ نے اپنے نقطہ نظر کی تائید لی ہے۔ 135 احادیث کو ذکر فرمایا ہے، 78 اشعار عربی کے ذکر فرمائے ہیں، اور اقوال صوفیہ 300 اور بطور ماخذ بعض کتابوں کے حوالے دیے ہیں، 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں کشف المحجوب کے اندر۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا کوئی جاہل آدمی اتنی معتبر کتاب اور اپنے استدلال کے لیے اتنے ماخذ استعمال کر سکتا ہے؟ آج بھی اگر لوگ یہ بات نہ سمجھیں اور شکوے کرتے پھریں کہ آج بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے، اور کس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور کس کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ آج کے دور میں اس انداز میں بیعت کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آگے موقع ملا تو میں اس پر بات کروں گا بھی کہ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح کی بیعت جو ہے وہ آج وہ مطلوب اور مقصود ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اگر ہدایت کے متلاشی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ ہمیں ضرور ہدایت عطا فرمائے گا، اور اگر ہدایت کے معاملے میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، کاروبار کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں اور مختلف معاملات زندگی کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، لیکن ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اس کی سچی طلب کے لیے میرے اور آپ کے اندر اگر
गुमराह करते रहेंगे, चाहे वो गुमराह करने वाला मिंबर रसूल पर खड़े होने वाला कोई मौलवी हो या फिर तसव्वुफ़ के नाम पर कोई आज के दौर में कारोबारी शख्स हो कि जिसने एक बेहतरीन कारोबार तसव्वुफ़ के नाम पर खड़ा किया है और लाखों करोड़ों रुपए सालाना महाना वो लोगों से इस अंदाज में ले रहा है और नाम सूफ़ी है और तसव्वुफ़ का नाम है और अहले तसव्वुफ़ में अपने आप को शामिल करता है। तसव्वुफ़ समझना है, सीखना है, तसव्वुफ़ क्या है और अहले तसव्वुफ़ क्या है, सिर्फ आप लोग कश्फुल माजूब का तर्जुमा पढ़ लें। आज बरसगीर में, पाकिस्तान में और इस इलाके में ख़ास तौर पर इस वक्त तमाम मसाजिद का मौजू जो है वो औलिया अल्लाह और औलिया की शान, ये मौजू इस वक्त चल रहा है। मैंने इसी हवाले से ये चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। खुदा के लिए कुरान और सुन्नत सूफिया का बुनियादी माखज़ था, उसको पकड़ लीजिए। सूफिया के मज़ारात को इबादत गाहें बनाने की बजाय, उनकी कब्रों के मुजावर बनने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि सूफिया के नज़रिए को समझा जाए। जिस नज़रिए के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक़फ़ की है, उन्होंने तो हमें नहीं कहा था कि हमारी कब्रों को इबादत गाहें बना लेना। उन्होंने जिस नज़रिए के लिए अपनी ज़िंदगी वक़फ़ की है वो नज़रिया किधर है? उस नज़रिए की तरफ लोगों की तवज्जो क्यों नहीं है? उन तालीमात की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है जो हज़रात सूफिया ने बरसगीर के अंदर बर्पा की। आप हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से पहले से शुरू हो जाएं और आज के दौर तक आ जाएं। सूफिया पहले भी थे, आज भी वो दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फ़र्क ये है कि आप उन लोगों को समझिए। हम किन से भला मुतासर होते हैं? जो फ़नकार अच्छे हैं, यानी दीनदारी हो ना हो, फ़न दीनदारी में जो शख्स ताक है, मैं और आप सब उसके पीछे भागते हैं। ज़ाहिरी गेटअप ज़रा ठीक हो, वज़ाकता अच्छी हो और उसने लवाज़मात पूरे किए हुए हो तो हम कहते हैं कि क्या बात है जी, चेहरे से नूर झलकता है। जितनी खुराक इस कबील के लोग खाते हैं और आप लोग उनको पेश करते हैं, उसके बाद तो बकौल शबीर शाह हाफसाबादी के इतनी खुराक तो अगर किसी संडे को भी दे दी जाए तो उसके चेहरे पर भी नूर आ जाता है। नूर देखना तो इबादत का नूर देखिए, अमल का नूर देखिए। कितनी इबादत है और कितना अमल है, किरदार कितना है। जो साहिब किरदार नहीं है वो वली नहीं है, जो साहिब किरदार नहीं है वो सूफ़ी नहीं है, जो कुरान और सुन्नत को थामने वाला नहीं है वो अहले तसव्वुफ़ के नाम पर धब्बा है। ख़बरदार रहने की ज़रूरत है कि कौन लोग फ़न दीनदारी, जिनका अंदाज़ है फ़न दीनदारी का, फ़नकार हैं ऐसे लोग। बचिए उन लोगों से और देखिए उन लोगों को जो कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी की तरजीह बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।